أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. اور حکم ہوا طرف نوح کی کہ اب ایمان نہ لائے گا تیری قوم میں مگر جو ایمان لا چکا، سو غمگی نہ رہ ان کاموں پر جو کر رہے ہیں، اور بنا کشتی روبرو ہمارے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کر مجھ سے ظالموں کے حق میں، یہ بے شک غرق ہوں گے۔ اور وہ کشتی بناتا تھا، اور جب گزرتے اس پر سردار اس کی قوم کے ہنسی کرتے اس سے، بولا اگر تم ہنستے ہو ہم سے تو ہم ہنستے ہیں تم سے جیسے تم ہنستے ہو، اب جلد جان لوگے کہ کس پر آتا ہے عذاب کہ رسوا کرے اس کو، اور اترتا ہے اس پر عذاب دائمی، یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لے کشتی میں ہر قسم سے جوڑا، 2 عدد اور اپنے گھر کے لوگ، مگر جس پر پہلے ہو چکا ہے حکم، اور سب ایمان والوں کو، اور ایمان نہ لائے تھے اس کے ساتھ مگر تھوڑے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور جب نصیحت کرتے ہوئے ایک زمانہ دراز گزر گیا اور کچھ اثر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ سوا ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں اور کوئی نیا شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لاوے گا، سو جو کچھ یہ لوگ کفر و ایذا و استہزاء کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو، کیونکہ غم تو خلاف توقع سے ہوتا ہے۔ جب ان سے مخالفت کے سوا کوئی اور توقع ہی نہیں، پھر کیوں غم کیا جاوے؟ اور چونکہ ہمارا ارادہ اب ان کو غرق کرنے کا ہے اور اس لیے طوفان آنے کو ہے، پس تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو کہ اس کے ذریعے سے طوفان سے تم اور مؤمنین محفوظ رہو گے، اور یہ سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، کیونکہ وہ سب غرق کیے جاویں گے، ان کے لیے یہ قطعی طور پر تجویز ہو چکا ہے، تو ان کی سفارش بیکار ہوگی۔ غرض نوح علیہ السلام نے سامان کشتی کا جمع کیا اور وہ کشتی تیار کرنے لگے، خواہ خود یا دوسرے کاریگروں کے ذریعے سے، اور اثناء تیاری میں جب کبھی ان کی قوم میں کسی رئیس گروہ کا ان پر گزر ہوتا تو ان کو کشتی بناتا دیکھ کر اور یہ سن کر کہ طوفان آنے والا ہے ان سے ہنسی کرتے کہ دیکھو پانی کا کہیں نام و نشان نہیں، مفت مصیبت جھیل رہے ہیں۔ آپ فرماتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا تم ہم پر ہنستے ہو، کہ عذاب ایسا نزدیک آ پہنچا ہے
اور تم کو ہنسی سوج رہی ہے، ہم اس پر ہنستے ہیں، سو ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا جاتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور بعد مرگ اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ غرض اسی طرح کے مکالمات اور معاملات ہوا کرتے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب کا قریب آ پہنچا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور یہ علامت تھی طوفان شروع ہو جانے کی، اور اوپر سے پانی برسنا شروع ہوا، اس وقت ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے جو کہ انسان کے لیے کارآمد ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی 2 عدد اس کشتی میں چڑھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی چڑھا لو، باستثناء اس کے جس پر غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، یعنی ان میں جو کافر ہو جس کی نسبت انہم مغرقون کہہ دیا گیا ہے۔ اس کو سوار مت کرنا، اور گھر والوں کے علاوہ دوسرے ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا تھا، بس انہی کے سوار کرنے کا حکم ہو گیا۔ معارف و مسائل۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حق تعالی نے تقریباً 1000 سال کی عمر دراز عطا فرمائی، اس کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے اور قوم کی اصلاح کرنے کی فکر اور پیغمبرانہ جدوجہد کا بھی یہ درجہ عطا فرمایا کہ اس طویل مدت عمر میں ہمیشہ اپنی قوم کو دین حق اور کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ قوم کی طرف سے سخت ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا، ان کی قوم ان پر پتھراؤ کرتی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے، پھر جب ہوش آتا تو دعا کرتے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ بے وقوف جاہل ہیں، جانتے نہیں۔ قوم کی ایک نسل کے بعد دوسری کو اور دوسری کے بعد تیسری کو اس امید پر دعوت دیتے کہ شاید یہ حق قبول کر لیں۔ جب اس عمل پر صدیاں گزر گئیں تو رب العزت کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی جو سورہ نوح میں مذکور ہے، رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ اور اتنے طویل مصائب کے بعد اس مرد خدا کی زبان پر یہ دعا آئی، رب انصرنی بما کذبون، یعنی اے میرے پروردگار ان کی تکذیب کے بالمقابل آپ میری مدد کیجئے۔ قوم نوح علیہ السلام کا ظلم و جور حد سے گزر جانے کے بعد حق تعالی جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان آیات سے خطاب فرمایا جو اوپر مذکور ہیں۔ ان میں اول تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا کہ آپ کی قوم میں جن کو ایمان لانا تھا لے آئے، اب کوئی اور شخص ایمان قبول نہ کرے گا، ان کے دلوں پر ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی بنا پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے اب آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان قبول نہ کرنے سے پریشان نہ ہوں۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ اب ہم اس قوم پر عذاب پانی کے طوفان کا بھیجنے والے ہیں، اس لیے آپ کشتی تیار کریں جس میں آپ کے اہل و عیال اور جتنے مسلمان ہیں ماں اپنی ضروریات کے سما سکیں۔ تاکہ طوفان کے وقت یہ سب اس میں سوار ہو کر نجات پا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق کشتی بنائی، پھر جب طوفان کی ابتدا کی علامات سامنے آ گئیں کہ زمین سے پانی ابلنے لگا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ خود ماں اپنے اہل و عیال کے اور ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے ہیں اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور انسانوں کی ضروریات جن جانوروں سے متعلق ہیں جیسے گائے، بیل، بکری، گھوڑا، گدھا وغیرہ، ان کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا۔ آخر میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور کشتی میں سوار ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔
یہ خلاصہ مضمون ہے آیات متذکرہ کا۔ اب ہر ایک آیت کے مفہوم کی تشریح اور ان سے متعلقہ مضامین و مسائل دیکھیے۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی گئی کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لانے والے تھے لا چکے ہیں، آئندہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا۔ اس لیے یہ لوگ جو کچھ معاملہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس سے آپ غمگین و پریشان نہ ہوں، کیونکہ غم و پریشانی عموماً جب ہوتی ہے جب کسی سے صلاح و فلاح کی امید وابستہ ہو۔ مایوسی بھی ایک قسم کی راحت ہوتی ہے، آپ ان سے مایوس ہو جائیے۔ اور جو تکلیف و صدمہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ایذاؤں سے پہنچ رہا تھا، اس کے انتظام کی طرف دوسری آیت میں اشارہ کیا گیا کہ ان کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا جائے گا۔ انہی حالات میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر اپنی قوم کے لیے وہ بد دعا آئی تھی جس کا ذکر سورہ نوح میں کیا گیا ہے۔ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یعنی اے میرے پروردگار، اب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیے، کیونکہ اگر یہ رہے تو ان کی آئندہ نسل بھی ایسی ہی سرکش اور فاجر و کافر ہوگی۔ یہی دعا قبول ہو کر پوری قوم نوح طوفان میں غرق کی گئی۔ نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کی تعلیم، حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم ملا اس وقت وہ نہ کشتی کو جانتے تھے نہ اس کے بنانے کو، اس لیے دوسری آیت میں ان کی سفینہ سازی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یعنی آپ کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ روایات حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے بذریعہ وحی الہی حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی کی تمام ضروریات اور اس کا طریقہ بتلایا۔ انہوں نے سال کی لکڑی سے یہ کشتی تیار کی۔ بعض تاریخی روایات میں اس کی پیمائش یہ بتلائی گئی ہے کہ 300 گز لمبا، 50 گز چوڑا، 30 گز اونچا 6 منزلہ جہاز تھا اور روشن دان مروجہ طریقے کے مطابق دائیں بائیں کھلتے تھے۔ اس طرح یہ جہاز سازی کی صنعت وحی خداوندی کے ذریعے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوئی، پھر اس میں ترقیات ہوتی رہیں۔ تمام ضروری صنعتوں کی ابتدا وحی کے ذریعے ہوئی۔ حافظ شمس الدین رحبی کی الطب النبوی میں بعض سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے جتنی صنعتوں کی ضرورت ہے ان سب کی ابتدا بذریعہ وحی الہی کسی پیغمبر کے ذریعے عمل میں آئی ہے، پھر حسب ضرورت اس میں اضافے اور سہولتیں مختلف زمانوں میں ہوتی رہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی ہے اس کا بیشتر حصہ زمین کی آباد کاری اور مختلف صنعتوں سے متعلق ہے۔ بوجھ اٹھانے کے لیے پہیوں کے ذریعے چلنے والی گاڑی کی ایجاد بھی اسی سلسلے کی ایجادات میں سے ہے۔ سید صاحب بانی علی گڑھ کالج نے خوب فرمایا ہے کہ زمانے نے طرح طرح کی گاڑیاں ایجاد کر لیں، لیکن مدار کار ہر قسم کی گاڑیوں کا دوہری اور پہیے پر ہی رہا۔ وہ بیل گاڑی اور گدھا گاڑی سے لے کر ریلوں اور بہترین قسم کی موٹر گاڑیوں تک سب میں مشترک ہے۔ اس لیے سب سے بڑا موجد گاڑیوں کا وہ شخص ہے جس نے پہیہ ایجاد کیا، کہ دنیا بھر کی ساری مشینری کی روح پہیہ ہی ہے، اور معلوم ہو چکا کہ یہ ایجاد پیغمبر اول حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بذریعہ وحی الہی عمل میں آئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اشیاء ضرورت کی صنعت کاری اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ بطور وحی انبیاء علیہ السلام کو سکھائی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی کی ہدایت دینے کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آپ کی قوم پر طوفان آئے گا۔
وہ غرق ہوں گے۔ اس وقت آپ اپنی شفقت کی بنا پر ان کے بارے میں کوئی سفارش نہ کریں۔ تیسری آیت میں سفینہ سازی کے زمانے میں قوم نوح علیہ السلام کی غفلت اور انجام بد سے بے فکری کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی کشتی بنانے میں مشغول تھے۔ ان کی قوم کے سردار جب ان کو دیکھتے اور پوچھتے کہ کیا کر رہے ہو تو یہ فرماتے کہ طوفان آنے والا ہے، اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور استہزاء کرتی تھی کہ یہاں پینے کے لیے تو پانی کا قحط ہے، یہ بزرگ اس خشکی میں کشتی چلانے کی فکر میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اگر آج تم ہم سے استہزاء کرتے ہو تو یاد رکھو کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس میں ہم تم سے استہزاء کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ حالات ایسے پیش آئیں گے جو خود تمہارے استہزاء کے موجب ہوں گے، کیونکہ حقیقتاً استہزاء و تمسخر شان انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہے، وہ کسی کے لیے جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، یعنی کوئی کسی کے ساتھ استہزاء نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس استہزاء کرنے والے سے بہتر ہو۔ اس لیے یہاں استہزاء سے مراد ان کے استہزاء کا عملی جواب ہے کہ جب تم عذاب میں گرفتار ہوگے تو ہم تمہیں بتلائیں گے کہ یہ ہے تمہارے استہزاء کا انجام، جیسا کہ اس کے بعد چوتھی آیت میں فرمایا ہے کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب ہوتا ہے۔ پہلے عذاب سے دنیا کا اور عذاب مقیم سے آخرت کا دائمی عذاب مراد ہے۔ پانچویں آیت میں طوفان کی ابتدا اور اس سے متعلقہ ہدایات اور واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یعنی جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ لفظ تنور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سطح زمین کو بھی تنور کہتے ہیں، روٹی پکانے کے تنور کو بھی تنور کہا جاتا ہے، زمین کے بلند حصے کے لیے بھی لفظ تنور بولا جاتا ہے۔ اسی لیے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا کہ اس جگہ تنور سے مراد سطح زمین ہے کہ اس سے پانی ابلنے لگا۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تنور مقام عین وردہ ملک شام میں تھا، وہ مراد ہے، اس سے پانی نکلنے لگا۔ بعض نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا تنور کوفہ میں تھا، وہ مراد ہے۔ اکثر مفسرین حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد، شعبی رحمۃ اللہ علیہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ اور شیبی رحمۃ اللہ علیہ تو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ تنور شہر کوفہ کے ایک گوشے میں تھا، اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی مسجد کوفہ کے اندر بنائی تھی، اسی مسجد کے دروازے پر یہ تنور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا تو سمجھ لیں کہ طوفان آ گیا۔ مفسر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ تنور کے معنی میں مفسرین کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی اختلاف نہیں۔ جب طوفان کا پانی ابلنا شروع ہوا تو روٹی پکانے کے تنور سے بھی نکلا، سطح زمین سے بھی ابلا، ملک شام عین الوردہ کے تنور سے بھی نکلا، جیسا کہ قرآن کریم نے خود تصریح فرمائی ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، یعنی ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے لیے کھول دیے اور زمین سے چشمے ہی چشمے پھوٹ پڑے۔ شیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کوفہ کی جامع مسجد، مسجد حرام اور مسجد نبوی
اور مسجد اقصی کے بعد چوتھی مسجد ہے جو ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ آیت میں آگے یہ بیان فرمایا کہ جب طوفان شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، یعنی سوار کر لیجئے اس کشتی میں ہر جوڑے والے جانوروں کا ایک ایک جوڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کشتی نوح علیہ السلام میں ساری دنیا بھر کے جانور جمع نہیں کیے گئے تھے، بلکہ صرف وہ جانور جو نر و مادہ کے جوڑے سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے، اور خشکی کے جانوروں میں بھی بغیر نر و مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات الارض سب نکل گئے، صرف پالتو جانور گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ رہ گئے۔ اس سے وہ شبہ دور ہو گیا جو سطحی نظر میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کشتی میں اتنی وسعت کیسے ہو گئی کہ دنیا بھر کے جانور سما گئے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بجز ان کے جو کفر پر ہیں کشتی میں سوار کر لیں، اور ان سب لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت قلیل ہے۔ کشتی والوں کی صحیح تعداد قرآن و حدیث میں متعین نہیں کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ تعداد کل 80 آدمیوں کی تھی، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافت اور ان کی 3 بیویاں تھیں۔ چوتھا بیٹا کفار کے ساتھ رہ کر طوفان میں غرق ہوا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور بولا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔ اور وہ لیے جا رہی تھی ان کو لہروں میں جیسے پہاڑ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو جا ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ کافروں کے۔ بولا جا لگوں گا کسی پہاڑ کو جو بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ کہا کوئی بچانے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہی رحم کرے۔ اور حائل ہو گئی دونوں میں موج، پھر ہو گیا ڈوبنے والوں میں۔ اور حکم آیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور سوکھا دیا گیا پانی، اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم ظالم۔ خلاصہ تفسیر، اور نوح علیہ السلام نے سب جانوروں کو سوار کر کے اپنے متبعین سے فرمایا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور غرق سے کچھ اندیشہ مت کرنا، کیونکہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے اور وہی اس کے محافظ ہیں، پھر اندیشہ کیوں کیا جاوے۔ اور گو بندوں کے گناہ مقتدی غرق کو ہیں، مگر بالیقین میرا رب غفور ہے،
رحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے گناہ بخش دیتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے۔ غرض سب کشتی پر سوار ہو گئے اور اس اثنا میں پانی بڑھ گیا اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک سگے یا سوتیلے بیٹے کو، جس کا نام کنعان تھا اور وہ باوجود فہمائش کے ایمان نہ لایا تھا اور بوجہ ایمان نہ لانے کے کشتی میں سوار نہ کیا گیا تھا، اور اس وقت کشتی کنارے کے قریب ہی تھی اور وہ کنارے پر موجود تھا، بطور آخری دعوت کے پکارا، اور وہ کشتی سے علیحدہ مقام پر تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، کشتی میں سوار ہونے کی شرط کے ایمان ہے، بجا لا کر جلدی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور عقیدے میں کافروں کے ساتھ مت ہو، یعنی کفر کو چھوڑ دے کہ غرق سے بچ جاوے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا، کیونکہ وہ وقت ابتدائی طوفان کا تھا، پہاڑوں کے اوپر پانی نہ پہنچا تھا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، نہ پہاڑ اور نہ کوئی اور کوئی چیز، لیکن جس پر وہی رحم کرے تو اس کو خود ہی بچا لے۔ غرض کنعان اس وقت بھی ایمان نہ لایا اور پانی زور شور کے ساتھ اس طرف سے بڑھ گیا اور دونوں باپ بیٹوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، پس وہ بھی مثل دوسرے کافروں کے غرق ہو گیا۔ اور جب کفار سب غرق ہو چکے تو حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی جو کہ تیری سطح پر موجود ہے نگل جا، اور اے آسمان برسنے سے تھم جا۔ چنانچہ دونوں امر واقع ہو گئے اور پانی گھٹ گیا اور قصہ ختم ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور۔ معارف و مسائل۔ کشتیوں اور دوسری سواریوں پر سوار ہونے کے آداب۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں کشتی اور سواری پر سوار ہونے کے آداب کی تعلیم ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہہ کر سوار ہوں۔ مجرے کے معنی جاری ہونا اور چلنا، اور مرسا کے معنی رکنا اور ٹھہرنا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس کشتی اور سواری کا چلنا بھی اللہ تعالی ہی کی قدرت اور اس کے نام سے ہے، اور رکنا اور ٹھہرنا بھی اسی کی قدرت کے تابع ہے۔ ہر سواری کا چلنا اور ٹھہرنا صرف اللہ تعالی کی قدرت سے ہے۔ انسان اگر ذرا بھی غور سے کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ کشتی ہو یا خشکی پر چلنے والی کوئی سواری، نہ اس کا پیدا کرنا بنانا اس کی قدرت میں ہے، نہ چلانا اور ٹھہرانا اس کے بس کا ہے۔ انسان اپنی سطحی اور سرسری نظر کی بنا پر سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا اور چلایا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس نے وہ لوہا، لکڑی، پیتل، ایلومینیم وغیرہ پیدا کیے ہیں جو ان تمام سواریوں کا خام مادہ ہے، اور نہ اس کے بس میں ہے کہ ایک تولہ لوہا یا ایک فٹ لکڑی پیدا کر سکے۔ پھر ان خام اجناس مٹیریل سے طرح طرح کے کل پرزے بنانے کی عقل و فہم کس نے دی؟ کیا یہ عقل و فہم انسان نے خود پیدا کر لی ہے؟ اگر خود پیدا کر لینا انسان کے بس میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بے وقوف کم عقل نہ رہتا، ہر شخص افلاطون و ارسطو ہی بن کر رہتا۔ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کے آلات و اوزار استعمال کر کے سواری کا ڈھانچہ بھی بن گیا۔ اب اس منوں اور ٹنوں کے بھاری بوجھ کو لے کر زمین پر دوڑنے یا ہوا پر اڑنے کے لیے جس طاقت پاور کی ضرورت ہے، وہ خواہ پیٹرول سے حاصل کی جائے یا ہوا اور پانی کے ٹکراؤ سے برقی صورت میں حاصل کی جائے، بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے انسان نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ پیٹرول اس نے پیدا کیا یا ہوا، پانی اس نے بنایا؟ ان میں آکسیجن، ہائیڈروجن کی طاقتیں اس نے پیدا کی۔ اگر انسان ذرا بھی عقل سے کام لے تو اس کو سائنس کی اس عجوبہ کاری اور عروج کے زمانے میں بھی اپنی بے بسی اور عاجزی ہی کا مشاہدہ ہوگا، اور اس اقرار کے بغیر نہ رہ سکے گا کہ ہر سواری کا چلنا اور رکنا سب خالق کائنات حق تعالی جل شانہ ہی کے قبضے میں ہے۔
غافل انسان اپنے ظاہری جوڑ توڑ کے تصرفات، جن کا دوسرا نام سائنسی ایجادات ہے، ان پر فخر و غرور کے نشے میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اصل حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس غفلت کا پردہ چاک کرتے ہیں اور بسم اللہ مجریہا و مرساہا کی اصل حقیقت سامنے کر دیتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک دو لفظی فقرہ ہے، مگر غور کیجئے تو یہ کلید اور کنجی ہے، ایک ایسے دروازے کی جہاں سے انسان اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے روحانی عالم کا باشندہ بن جاتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں جمال حق تعالی کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ یہیں سے مومن کی دنیا اور کافر کی دنیا میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ سواری پر دونوں سوار ہوتے ہیں، لیکن مومن کا قدم جو سواری پر آتا ہے وہ اس کو صرف زمین کی مسافت قطع نہیں کراتا بلکہ عالم بالا سے بھی روشناس کرا دیتا ہے۔ دوسری اور تیسری آیت میں یہ بتلایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے، مگر ایک لڑکا جس کا نام کنعان بتلایا جاتا ہے سوار ہونے سے رہ گیا، تو پدرانہ شفقت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو کہ غرق ہو جاؤ گے۔ یہ لڑکا کافروں دشمنوں کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا اور حقیقت میں کافر تھا، مگر غالباً حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر علم نہ تھا، اور اگر علم تھا تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کی دعوت کے طور پر اس کو کشتی میں سوار ہونے اور کافروں کا ساتھ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، مگر اس بدبخت نے اس وقت بھی طوفان کو سرسری سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر متنبہ کیا کہ ظالم کس خیال میں ہے، آج کوئی اونچی عمارت یا پہاڑ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور بچنے کی کوئی صورت بجز اس کے نہیں کہ اللہ تعالی ہی اس پر رحم فرماویں۔ باپ بیٹے کی یہ گفتگو دور سے چل ہی رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان میں آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ تاریخی روایات میں ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کا پانی بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی سے 15 گز اور بعض روایات کے لحاظ سے 40 گز اونچائی پر تھا۔ چوتھی آیت میں طوفان کے ختم ہونے اور حالات کے ہموار ہونے کا بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے زمین کو خطاب کر کے حکم دیا، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے۔ مراد یہ تھی کہ جس قدر پانی زمین سے ابلا تھا اس کے لیے یہ حکم دے دیا کہ اس کو پھر زمین میں اپنے اندر اتار لے۔ آسمان کو حکم دیا گیا کہ اب پانی برسانا بند کر دے۔ اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی پھر زمین میں چلا گیا اور آسمان سے آئندہ پانی برسنا بند ہو گیا۔ آسمان سے برسا ہوا جتنا پانی زمین پر موجود تھا اس کو قدرت نے دریاؤں اور نہروں کی شکل دے دی جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ جتنا آسمان سے برسا ہوا جتنا پانی زمین پر موجود تھا اس کو قدرت نے دریاؤں اور نہروں کی شکل دے دی جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے آسمان اور زمین کو خطاب کر کے احکام دیے ہیں، حالانکہ ظاہر نظر میں وہ کوئی ذی شعور چیزیں نہیں ہیں، اسی لیے بعض حضرات نے اس کو مجاز و استعارہ پر محمول کیا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری نظر اور ہمارے اعتبار سے دنیا کی جتنی چیزیں بے شعور، بے حس، بے جان ہیں، حقیقت میں وہ سب ذی روح، ذی شعور چیزیں ہیں، البتہ ان کا شعور و ادراک اس درجے کا نہیں جس درجے کا انسان وغیرہ کو حاصل ہے، اسی لیے ان کو غیر ذی شعور قرار دے کر احکام شریعہ کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اس پر شاہد ہیں، جیسے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالی کی حمد و تسبیح نہ پڑھتی ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا اس کی معرفت پر موقوف ہے، اور معرفت عقل و شعور پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں عقل و شعور اپنے اپنے حوصلے کے مطابق موجود ہے، اسی عقل و شعور سے وہ اپنے خالق کو پہچانتی ہے،
اور جس کام پر اس کو اس کے پیدا کرنے والے نے لگا دیا ہے اس کام کو ہر چیز خوب سمجھتی ہے اور اس کی ادائیگی میں بڑی مضبوطی سے لگی ہوئی ہے۔ آیت قرآن اعطى كل شيء خلقه ثم هدى کا یہی مطلب ہے۔ اس لیے آیت میں اگر آسمان و زمین کے خطاب کو حقیقی معنی میں خطاب قرار دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ چوتھی آیت کے آخر میں فرمایا کہ زمین و آسمان نے احکام کی تعمیل کی تو طوفان کا قصہ ختم ہو گیا اور سفینہ نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر ٹھہر گیا اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور کہہ دیا گیا۔ جودی پہاڑ آج بھی اس نام سے قائم ہے۔ اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کا ایک حصے کا نام جودی ہے، اسی کے ایک حصے کو ارارات کہا جاتا ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کوہ ارارات کو بتلایا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں، مگر مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ قدیم تاریخوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں جن کو تبرک کے طور پر رکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر طبری اور بغوی میں ہے کہ نوح علیہ السلام 10 ماہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 مہینے تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ تعالی نے اپنے بیت کو بلند کر کے غرق سے بچا لیا تھا۔ پھر 10 محرم یوم عاشورہ میں طوفان ختم ہو کر کشتی جبل جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی ساتھ تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کشتی کے شریک سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ روز عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کی اہمیت تمام شرائع انبیاء میں قدیم سے چلی آتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کی فرضیت نازل ہونے کے بعد فرض نہیں مگر سنت اور ثواب عظیم ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى مِمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، کہا اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فرمایا اے نوح وہ نہیں تیرے گھر والوں میں، اس کے کام ہیں خراب،
سو مت پوچھ مجھ سے جو تجھ کو معلوم نہیں، میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ نہ ہو جائے تو جاہلوں میں۔ بولا اے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ پوچھوں تجھ سے جو معلوم نہ ہو مجھ کو، اور اگر تو نے بخشے مجھ کو اور اگر تو نہ بخشے مجھ کو اور رحم نہ کرے تو میں ہوں نقصان والوں میں۔ حکم ہوا اے نوح اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر، اور حکم ہوا اے نوح اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان فرقوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور دوسرے فرقے ہیں کہ ہم فائدہ دیں گے ان کو، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ یہ باتیں من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں کہ ہم بھیجتے ہیں تیری طرف، نہ تجھ کو ان کی خبر تھی اور نہ تیری قوم کو اس سے پہلے، سو تو صبر کر البتہ انجام بھلا ہے ڈرنے والوں کا۔ خلاصہ تفسیر، اور جب نوح علیہ السلام نے کنعان کو ایمان لانے کے لیے فرمایا اور اس نے نہ مانا تو اس کے غرق ہونے کے قبل انہوں نے اس امید پر کہ شاید حق تعالی جل شانہ اپنی قدرت سے اس کے دل میں ایمان القا فرما دے اور ایمان لے آوے، اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور آپ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے کہ گھر والوں میں جو ایمان والے ہیں ان کو بچا لوں گا، اور گویا سردست ایمان والا اور مستحق نجات نہیں ہے، لیکن آپ احکم الحاکمین اور بڑی قدرت والے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو مومن بنا دیں تاکہ یہ بھی اس وعدہ حق قہو کا محل بن جائے۔ خلاصہ معروض کا دعا تھی اس کے مومن ہو جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، یہ شخص ہمارے علم ازلی میں تمہارے ان گھر والوں میں نہیں جو ایمان لا کر نجات پاویں گے، یعنی اس کی قسمت میں ایمان نہیں، بلکہ یہ خاتمے تک تباہ کار یعنی کافر رہنے والا ہے، سو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں، یعنی ایسے امر محتمل کی دعا مت کرو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں داخل نہ ہو جاؤ۔ نوح نے عرض کیا کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ آئندہ آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کی مجھ کو خبر نہ ہو، اور گزشتہ معاف کر دیجئے، کیونکہ اگر آپ میری مغفرت نہ فرماویں گے اور مجھ پر رحم نہ فرماویں گے تو میں تو بالکل تباہ ہی ہو جاؤں گا۔ جب جودی پر کشتی ٹھہرنے کے چند روز بعد پانی بالکل اتر گیا، اس وقت نوح علیہ السلام سے کہا گیا، یعنی اللہ تعالی نے خود یا کسی فرشتے کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، اب جودی پر سے زمین پر اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی اور ان جماعتوں پر کہ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ساتھ والے سب مسلمان تھے، اور اس علت کے اشتراک سے قیامت تک کے مسلمانوں پر بھی سلام و برکات کا نزول معلوم ہو گیا، اور چونکہ یہ کلام بعد والے مسلمانوں پر بھی برکات کے نازل ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور بعد والوں میں بعض کافر بھی ہوں گے، اس لیے ان کا حال بھی بیان فرماتے ہیں کہ بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم ان کو دنیا میں چند روز عیش دیں گے، پھر آخرت میں ان پر ہماری طرف سے سخت سزا واقع ہوگی۔ یہ قصہ آپ کے اعتبار سے من جملہ اخبار غیب کے ہے جس کو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اس قصے کو اس ہمارے بتلانے کے قبل نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، اس اعتبار سے غیب تھا، اور بجز وحی کے دوسرے سب اسباب علم کے یقیناً مفقود ہیں، پس ثابت ہو گیا کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے اور یہی نبوت ہے، لیکن یہ لوگ بعد ثبوت نبوت کے بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، سو صبر کیجئے، جیسا اس قصے میں نوح علیہ السلام کا صبر آپ کو معلوم ہوا ہے، یقیناً نیک انجامی متقیوں ہی کے لیے ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں معلوم ہوا کہ کفار کا انجام برا اور مسلمانوں کا انجام اچھا ہوا، اسی طرح ان کفار کا چند روزہ زور شور ہے، پھر اخیر میں غلبہ حق ہی کو ہوگا۔
معارف و مسائل۔ سورہ ہود کی مذکورہ 5 آیتوں میں طوفان نوح علیہ السلام کا باقی قصہ اور اس سے متعلق ہدایات مذکور ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب والد بزرگوار کی نصیحت اور دعوت کے باوجود کشتی میں سوار نہ ہوا تو اس کو موج طوفان میں مبتلا دیکھ کر شفقت پدری نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے گھر والوں کو طوفان سے بچائیں گے، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ حق و صحیح ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میرے گھر والوں میں داخل ہے وہ طوفان کی نظر ہو رہا ہے، اور آپ تو احکم الحاکمین ہیں، ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، اب بھی اس کو طوفان سے بچا سکتے ہیں۔ دوسری آیت میں حق تعالی جل شانہ کی طرف سے اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی کہ یہ لڑکا آپ کے اہل و عیال میں داخل نہیں رہا کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں بلکہ تباہ کار ہے، اس لیے آپ کو نہیں چاہیے کہ اس حقیقت حال سے بے خبر رہ کر مجھ سے کوئی سوال کرے۔ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ نادانوں میں داخل نہ ہو جاؤ۔ حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بیٹے کے کفر کا پورا حال معلوم نہ تھا، اس کے نفاق کی وجہ سے وہ اس کو مسلمان ہی جانتے تھے، اسی لیے اس کو اپنے اہل کا ایک فرد قرار دے کر طوفان سے بچانے کی دعا کر بیٹھے، ورنہ اگر ان کو حقیقت حال معلوم ہوتی تو ایسی دعا نہ کرتے، کیونکہ ان کو صریح طور پر پہلے ہی یہ ہدایت دے دی گئی تھی کہ جب طوفان آ جائے تو پھر آپ ان سرکشوں میں سے کسی کے متعلق کوئی سفارش کی گفتگو نہ فرمائیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اس صاف و صریح حکم کے بعد ناممکن تھا کہ پیغمبر خدا اس کی خلاف ورزی کی جرات کرتے، بجز اس احتمال کے کہ جس کو اوپر خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ اس دعا کا حاصل اس بیٹے کے مومن ہو جانے کی دعا ہے یا نہیں، اس دعا کا حاصل اس بیٹے کے مومن ہو جانے کی دعا ہے، یہ نہیں کہ اس کے موجودہ حال میں اس کو طوفان سے بچایا جائے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے اس کے کفر سے لا علمی اور اس کی بنا پر دعا نجات کو بھی حق تعالی نے عذر صحیح قرار نہیں دیا، اور اسی لیے تنبیہ کی گئی کہ بغیر علم کے ایسی دعا کیوں کی، اور یہ پیغمبرانہ شان کی ایک ایسی لغزش ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام اس وقت بھی اپنے عذر میں پیش کریں گے جب محشر میں پوری مخلوق خدا آپ سے شفاعت کرنے کی درخواست کرے گی، تو وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے ایسی لغزش ہو چکی ہے، اس لیے میں شفاعت کی جرات نہیں کر سکتا۔ کافر اور ظالم کے لیے دعا جائز نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا کرنے والا پہلے یہ معلوم کر لے کہ جس کام کی دعا کر رہا ہے وہ جائز و حلال ہے یا نہیں۔ مشتبہ حالت میں دعا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں بحوالہ قاضی بیضابی نقل کیا ہے کہ جب اس آیت سے مشتبہ الحال کے لیے دعا کرنے کی ممانعت معلوم ہوئی تو جس معاملے کا ناجائز و حرام ہونا معلوم ہو اس کے لیے دعا کا ناجائز ہونا بدرجہ اولا ثابت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل کے مشائخ میں جو یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ جو شخص کسی دعا کے لیے آیا اس کے واسطے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کر دی، حالانکہ اکثر ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس مقدمے کے لیے یہ دعا کرا رہا ہے اس میں یہ خود ناحق پر ہے یا ظالم ہے، یا کسی ایسے مقصد کے لیے دعا کرا رہا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں، کوئی ایسی ملازمت اور منصب ہے جس میں یہ حرام میں مبتلا ہوگا یا کسی کی حق تلفی کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ ایسی دعائیں حالت معلوم ہونے کی صورت میں تو حرام و ناجائز ہیں ہی، اگر حالت اشتباہ کی حالت بھی ہو تو حقیقت حال اور معاملے کے جائز ہونے کا علم حاصل کیے بغیر دعا کے لیے اقدام کرنا بھی مناسب نہیں۔ مومن و کافر میں رشتہ اخوت نہیں ہو سکتا۔ وطنی یا نسبی بنیاد پر قومیت کی تعمیر اصول اسلام سے بغاوت ہے۔
دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مومن اور کافر کے درمیان اگرچہ رشتہ قرابت کا ہو مگر دینی اور اجتماعی معاملات میں اس رشتہ داری کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کوئی شخص کتنا ہی عالی نسب ہو، کتنے ہی بڑے بزرگ کی اولاد ہو، یہاں تک کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں داخل ہونے کا شرف رکھتا ہو، اگر وہ مومن نہیں ہے تو دینی معاملات میں اس کی اس نسب عالی اور قرابت نبوی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا۔ تمام دینی معاملات میں تو مدار کار ایمان اور صلاح و تقوی پر ہے۔ جو صالح و متقی ہے وہ اپنا ہے، جو ایسا نہیں وہ بیگانہ ہے۔ اگر دینی معاملات میں بھی ان رشتہ داریوں کی رعایت ہوتی تو بدر و احد کے میدانوں میں بھائی کی تلوار بھائی پر نہ چلتی۔ بدر و احد اور احزاب کے معرکے تو سب کے سب ایک ہی خاندانوں کے افراد کے درمیان پیش آئے ہیں، جس نے واضح کر دیا کہ اسلامی قومیت اور برادری نسبی تعلقات یا وطنی اور لسانی وحدتوں پر دائر نہیں ہوتی بلکہ ایمان و عمل پر دائر ہے۔ ایمان والے خواہ کسی ملک کے باشندے اور کسی خاندان کے افراد اور کوئی زبان بولنے والے ہوں، سب ایک قوم اور ایک برادری ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کا یہی مطلب ہے، اور جو ایمان و عمل صالح سے محروم ہیں وہ اسلامی برادری کے فرد نہیں۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبانی اس حقیقت کو بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے، اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، یعنی ہم تم سے بھی بری ہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی۔ اس مسئلے میں احقر نے دینی معاملات کی قید اس لیے لگائی ہے کہ دنیاوی معاملات میں حسن معاشرت، حسن اخلاق اور احسان و کرم کا سلوک کرنا الگ چیز ہے، وہ غیر صالح سے بھی جائز بلکہ مستحسن اور ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعامل اور غیر مسلموں کے ساتھ احسان و سلوک کے بے شمار واقعات اس پر شاہد ہیں۔ آج کل جو وطنی اور لسانی یا لونی بنیادوں پر قومیت کی تعمیر کی جاتی ہے، عرب برادری ایک قوم، ہندی سندھی دوسری قوم قرار دی جاتی ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول سیاست سے بغاوت کے مرادف ہے۔ تیسری آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے جو معذرت پیش ہوئی اس کا ذکر ہے، جس کا خلاصہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع و التجا اور غلط کاموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی ہی کی پناہ لینے کی دعا اور پھر گزشتہ لغزش کی معافی اور مغفرت و رحمت کی درخواست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو آئندہ اس سے بچنے کے لیے تنہا اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالی سے پناہ اور یہ دعا مانگے کہ یا اللہ آپ ہی مجھے خطاؤں اور گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ چوتھی آیت میں قصہ طوفان کا خاتمہ اسی طرح بیان فرمایا ہے کہ جب طوفان ختم ہو چکا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور زمین کا پانی زمین نے نگل لیا اور آسمان کا باقی ماندہ پانی نہروں دریاؤں کی شکل میں محفوظ ہو گیا، جس کے نتیجے میں زمین انسانی رہائش کے قابل ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ پہاڑ سے زمین پر اتریے اور کوئی فکر نہ کیجیے کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی، یعنی آفات اور مصائب سے سلامتی اور مال و اولاد میں وسعت و برکت ہوگی۔ اس ارشاد کے مطابق طوفان کے بعد دنیا میں ساری انسانی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی اس واقعے کے بعد دنیا میں باقی رہنے والی سب قومیں صرف نوح علیہ السلام ہی کی ذریت و اولاد ہوں گی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اہل تاریخ آدم ثانی کا نام دیتے ہیں۔ پھر یہ سلامت و برکت کا وعدہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے کیا گیا صرف ان کی ذات تک محدود نہیں بلکہ فرمایا گیا وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، یعنی جو امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی اور برکت نازل ہوگی۔
حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو آیت میں امم کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جو امہ کی جمع ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کشتی میں سوار ہونے والے مختلف قوموں اور امتوں پر مشتمل تھے۔ حالانکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے زیادہ تر نوح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے اور معدود چند دوسرے مومن بھی تھے، تو ان لوگوں کو مختلف امتیں اور قومیں اس لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں مختلف امتیں اور قومیں ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ امم ممن معک کے الفاظ میں وہ تمام نسل انسانی داخل ہے جو قیامت تک پیدا ہوگی۔ اسی لیے اس کی ضرورت پڑی کہ سلامت و برکت کے مضمون میں تفصیل کی جائے، کیونکہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں تو مومن بھی ہوں گے، کافر بھی۔ مومن کے لیے تو سلامت و برکت اپنے عام مفہوم کے اعتبار سے درست ہے کہ دنیا میں بھی ان کو سلامت و برکت نصیب ہوگی، آخرت میں بھی، لیکن اسی نسل میں جو کفار ہوں گے وہ تو جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کو سلامت و برکت کا محل قرار دینا کس طرح صحیح ہوگا؟ اس لیے آخر آیت میں فرما دیا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی دنیا کی سلامت و برکت تو اللہ تعالیٰ کا خوان یغما ہے جس سے دوش دشمن سب ہی کھاتے پیتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں کفر اختیار کریں گے، لیکن آخرت کی نجات و فلاح یہ صرف مومنین کے لیے مخصوص ہوگی۔ کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دلا کر فارغ کر دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے بجز عذاب کے کچھ نہ ہوگا۔ طوفان نوح علیہ السلام کی یہ تفصیلی خبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی معلوم کر کے اپنی قوم کو سنائیں، تو یہ واقعہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی ایک شہادت بن گیا۔ اس پر متنبہ کرنے کے لیے 5ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان کے واقعات یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو نہ آپ پہلے سے جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، عرب ہی اس سے واقف تھے۔ آپ نے ان کو بتلایا تو اس کا راستہ بجز اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بذریعہ وہی آپ کو بتلایا ہے، کیونکہ اگر آپ کی قوم کے لوگ لکھے پڑھے اور تاریخ عالم سے واقفیت رکھنے والے ہوتے تو یہ خیال بھی ہو سکتا تھا کہ آپ نے ان لوگوں سے سن کر یہ واقعات بیان کر دیے ہیں، لیکن جبکہ پوری قوم بھی ان واقعات سے بے خبر تھی اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی دوسرے ملک میں تشریف نہیں لے گئے، تو اس خبر کا راستہ صرف وحی متعین ہو گیا جو نبی کے پیغمبر برحق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ آخر آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ آپ کی نبوت اور رسالت پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ بدبخت نہیں مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام کا اسوہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے 1000 سال کی طویل عمر ساری انہی اذیتوں میں گزار دی، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی ایسا ہی صبر سے کام لیں، کیونکہ یہ متعین ہے کہ انجام کار کامیابی متقی لوگوں کو ہی ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔